بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جادوگر کی حیثیت کیا، جادوگر کو کیا اس کے بارے میں شریعت کیا ہمیں بتاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جادوگروں کے بارے میں جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ کفر کر رہا ہے اور کفر کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، یا یہ سزا اسے اس وجہ سے دی جائے گی کہ لوگ اس کی جادو کی وجہ سے تکلیفیں اور اذیتیں اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات ہلاکت سے بھی دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے موجود ہے کہ حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا قتل۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت بجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا ایک حکم پہنچا تھا کہ ہر جادوگر کو قتل کی سزا دو، تو ہم نے ایک ہی دن میں 3 جادوگر قتل کیے۔ حضرت حفصہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی ایک لونڈی نے ان پر جادو کرا دیا تھا، یعنی حفصہ کی لونڈی نے حضرت حفصہ پر جادو کرا دیا تھا، تو حضرت حفصہ نے اسے قتل کی سزا دلوائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا جادوگر کی سزا جو ہے وہ جہاں تک کہ احادیث اور روایات سے ثابت ہے، وہ جادوگر کی سزا قتل ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، کیونکہ جادوگر کفر کرتا ہے اور کافر کی سزا جو ہوتی ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ اپنی جادو کے ذریعے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ہلاک کرنے کا بھی موجب بن جاتا ہے، اس لیے جادوگر کی سزا قتل رکھی گئی ہے۔ اب جادوگر کو قتل کرنے سے پہلے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اس کو اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر اسے قتل کی سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو پھر اس کو یہ سزا سنا دی جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ جادو کے منکر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو جو ہے، کیا جادو ہو سکتا ہے، جادو کے ذریعے آپ کسی کو بیمار کر سکتے ہیں، کسی کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کچھ اور معاملات، ابھی میں نے آپ کو ڈھیر سارے معاملات بتائے، کیا یہ سارے کام ممکن ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کام ممکن ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ اب ایک شخص گولی چلاتا ہے، کیا ہے، گولی چلانے کے ساتھ اگلا شخص گولی سے مر جاتا ہے نا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اسی طرح زہر ہے کہ کوئی کسی کو زہر دے دیتا ہے اور زہر سے اگلا بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ مافوق الفطرت نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ ممکن نہیں ہوتی۔ اصل بات ہے جنات اور شیاطین اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی مدد کر کے اگلے شخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ مافوق الفطرت چیز ہے، یہ مافوق الفطرت نہیں ہے، اس کے اسباب دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا جادو کے ذریعے صحت مند کو بیمار کو قتل کیا جا سکتا، محبت کو بغض میں بدلا جا سکتا، خوشحالی کو بدحالی میں بدلا جا سکتا، شادی اور بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہ بظاہر تو یہ باتیں آپ کو عجیب محسوس ہوتی ہیں، مگر اگر اس کی وجوہات سمجھ میں آ جائیں ایسا کیوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو عجیب نہیں لگے گا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ شیطان اور جن ان کاموں میں جادوگر کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا شیطان متعلقہ شخص کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی، کسی کے گھر میں خون کے چھٹے پھینک دیے، کسی کو سوتے ہوئے ڈرا دیا، کسی کی چارپائی اٹھا کے الٹ دی، کسی کی جو ہے، کیونکہ جنات جو ہیں وہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ بند دروازے کے اندر سے بھی گزر جائے، کسی کے تالے میں سے پیسے چرا لیے، کسی کے کپڑے اچانک کاٹ لیے، ان کے پاس یہ طاقتیں موجود ہیں اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات شیاطین ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی جو قوت متخیلہ ہے،
सोचने की जो कुव्वत होती है उस पे असर अंदाज होते हैं। मतलब शैतान जो होता है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान मजीद में आता है कि शैतान हमारे अमाल हमारे लिए सजा देता है। ये लफ्ज आपने कुरान मजीद में बड़ी दफा पढ़े हैं कि शैतान जो होता है इंसानों के बुरे अमाल उनको सजा देता है। इसी तरह एक औरत जा रही है, शैतान उसको बड़ा खूबसूरत बना के गैर महरम की नजर में पेश कर देता है। गैर महरम उसे देखता है और उसे देखता है, उसकी मोहब्बत में वो शैतान उसको मुब्तला कर देता है और मुब्तला करने के बाद उसकी बीवी के दिल में उसकी नफरत डाल देता है। वहां पे वो वसवसे डालता है, वहां पे वो वसवसे डालता है। इन वसवसों की वजह से क्या ख्याल है, घर उजड़ गया कि नहीं उजड़ा? वजूहात मौजूद हैं या नहीं मौजूद? आप जब अब बंदे को पता चल जाए ना ये सारा काम कैसे चल रहा होता है, फिर इंसान को ये बातें अजीब नहीं लगती। ठीक है, इंसान की जब सोचने की कुव्वत मुतासिर होती है तो इंसान का जिस्म भी मुतासिर होने लग पड़ता है। आपको पता है इंसान को जब गुस्सा आता है जिस्म मुतासिर होता है कि नहीं? गम आता है जिस्म मुतासिर होता है या नहीं? इसी तरह शैतान हमारी जो सोचने की कुव्वत होती है उस पर असरअंदाज होता है। और कैसे असरअंदाज होता है? शैतान हमारे जिस्म में ऐसे चलता है जैसे खून चलता है। हदीस में आता है कि शैतान हमारे जिस्म में ऐसे चलता है जैसे खून चलता है। अब शैतान क्या करता है कि जिस्म के ऐसे हिस्सों पर वो असर अंदाज होता है जहां से निज़ाम इन्हज़ाम मुतासिर होता है, हमारी सेहत खत्म होने लग जाती है। इसी तरह जब शैतान ने दूसरी औरत इंसान को खूबसूरत करके दिखा दी और अपनी बीवी के बारे में उसके दिल में बसवसे डालता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारे साथ बुरा करती है, तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने फला से दोस्ती लगा रखी है। होता क्या है, बीवी के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, वो औरत शैतान उसको अच्छा करके दिखाता है, यहाँ पे घरों में फसाद पड़ जाता है। एक शख्स बाज़ औक़ात अजीब और गरीब बीमारी में मुब्तला होता है, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आती हैं, डॉक्टर को दिखाता है, इलाज करता है, दवाइयाँ खाता है, फायदा हो ही नहीं। अब क्या होता ये है कि शैतान ने उसको बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचाया होता है। वह हदीस में आता है कि ये जो मेंसेस का खून होता है ये तो आपको पता है रहम से आता है, लेकिन ये जो इस्तिहाज़ा का खून होता है, अब इस्तिहाज़ा क्या बीमारी होती है? इस्तिहाज़ा में होता यह है कि बाज़ औक़ात खून रुकता ही नहीं, बाज़ औक़ात पूरा महीना खून नहीं रुकता और वो आता ही रहता है और उसमें इंसान ने नमाज भी पढ़नी होती है और वो बाकी सारे काम भी करने होते हैं। अब उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलुल्लाह क्या वो हमें खून आ रहा है हम नमाज छोड़ दें, तो आपने फरमाया नहीं, वो तो एक रग है जो शैतान उसको अपनी एड़ी लगाता है। बात समझ आई? शैतान उसको दे देता है, पुश कर देता है और वहां से खून जारी हो जाता है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खून नापाक नहीं होता, वो तो शैतान ने अपनी वो तो एक रग है, एक रग का खून है, शैतान उस रग को अपनी एड़ी लगा देता है और वहां से खून जारी हो जाता है, पूरा महीना खून बंद नहीं होता। क्या ख्याल है, सेहत खराब हो जाती है कि नहीं होती? मियाँ बीवी का मैंने आपको बताया कैसे मियाँ बीवी के दरमियान में वो डालता है, फतूर डालता है। ठीक है, इसी तरह होता ये है कि मर्द के दिल में वसवसे डालता है, तेरी बीवी की फलां के साथ दोस्ती है, तेरी बीवी तेरी गैर मौजूदगी में उसने जराने लगा रखे हैं, हालांकि बीवी बेचारी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। अब होता क्या है, मर्द इन्हीं बातों में पढ़ के बीवी से ताल्लुकात खराब होने लग जाते हैं और वो शैतान मुस्तकिल वसवसे डालता है, बस मुस्तकिल वसवसे डालता जाता है यहाँ तक कि वो आदमी जो होता है उसका अपना कारोबार भी खराब हो जाता है, उसकी अपनी सेहत भी खराब हो जाती है, घर भी खराब हो जाता है, हर तरफ से नाकामियां उसके सामने आ जाती है। वजूहात मैंने आपको बता दी। वसवसे तो डालता है ना शैतान, इतना तो आपको पता है ना। और ये वसवसे जो हैं ये हर वक्त शैतान डालता है, ऐन नमाज के अंदर डालता है, बैतुल्लाह के अंदर डालता है। बैतुल्लाह के अंदर भी नमाजों के अंदर क्या ख्याल वसवसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ना। तो शैतान जो होता है ये सारे इस तरह करके वसवसे डाल के तो इंसान को मुतासिर कर लेता है। इसी तरह देखें बाज़ मामलात में शैतान हमारे अंदर टेंशन पैदा कर देता है बाज़ मामलात में। अब टेंशन के साथ देखें कितनी बीमारियां वजूद में आती हैं, टेंशन के साथ शुगर हो जाती है, टेंशन के साथ
بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ٹینشن کے ساتھ دل کی تکلیف ہو جاتی ہے. آج کل کی زیادہ بیماریاں تو ٹینشن ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ مختلف وسوسے شیطان پیدا کر دے. کسی کو غصہ زیادہ آنے لگ پڑتا ہے، اور آپ کو پتا ہے غصہ بھی شیطانی عمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ غصہ شیطان سے ہے. شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے، اور غصے میں بھی آگ ہی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی طرح مختلف قسم کی ٹینشنز، مختلف قسم کے وسوسے ڈال دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا عورت کا جو نظام تولید ہے، اگر یہ اس پر اثر انداز ہو جائے تو بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ میں بچے جو ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب یہ چیزیں مافوق الفطرت تب ہوں جب ان کے اسباب نہ ہوں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے اسباب ہوتے ہیں، ہماری نظر کے سامنے نہیں ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے میں یہ کہوں کہ غصے کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، کیونکہ یہ کوئی مافوق الفطرت بات نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ غصے کے ساتھ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ایسے ایسے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے، ایسے ایسے معاملے پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں مستقل لڑائیاں ہوتی ہیں جو کہ طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں. یا بعض اوقات اتنا غصہ ایک دم ہی شیطان نے انسان کو چڑھا دیا کہ انسان نے فوراً نہ سوچا نہ سمجھا اٹھا کے اپنا گھر برباد کر لیا. اب جب آپ کو پتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، تو یہ جادو مافوق الفطرت نہیں ہوتا. جادو میں بھی اسباب ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. لیکن جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. تو جادو کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے. جادو میں شیاطین جادوگر کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور جن اور شیاطین چونکہ انسان کو نظر نہیں آتے تو انسان سمجھتا ہے شاید یہ سارا کچھ غیب سے ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو انسان سمجھتا ہے شاید یہ سارا کچھ غیب سے ہو رہا ہے، حالانکہ یہ غیب سے نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی وجوہات ہوتی ہیں پیچھے، اور سمجھنے والوں کو وہ ساری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں جب کوئی جس پہ جادو ہوا ہوتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کی تکلیف دور بھی ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف دور بھی ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے. وجہ جو کچھ بھی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے، یہ چونکہ نظر نہیں آتا. بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کی حقیقت ہوتی ہے. کیا خیال ہے، روح آپ کو نظر آتی ہے؟ روح آپ کو نظر آتی ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے، روح آپ کو نظر آتی ہے؟ پھر روح تو کوئی سائنٹیفک چیز نہ ہو. بات سمجھ آئیے؟ تو اصل بات ہے ہم ایسی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہی غیب پر ہے. دیکھیں فرشتے، ہمارا ایمان ہے نا فرشتوں پر. ہم اللہ پر بھی غیب کے ذریعے ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں. پھر ہم قبر کے معاملات پر ایمان لاتے ہیں، عذاب قبر پر ایمان لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں. تو جو چیز ہم دیکھ نہ سکیں، جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے، کیا وہ حقیقت نہیں ہوتی؟ یہ چیز درست نہیں ہے. جادو کی حقیقت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید میں جادو کا ذکر بے شمار دفعہ آیا ہے. تو اس موضوع کو تو ہم اب ختم کرتے ہیں. اب ہمارا اگلا ٹاپک چلے گا، اور وہ ٹاپک ہے ہمارا جنات. وہ ٹاپک ہے جنات اور شیاطین. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله.